بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ 27 یعنی منڈے والے دن جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے، اور جو ہے وہ رزلٹ آنا ہے کہ وہاں پہ کس جماعت کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا اور کون سی جماعت جو ہے وہ اس الیکشن میں کامیاب ہوگی. عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو تو کیونکہ حراست میں لے لیا گیا ہے، اور ان کے جو مطالبات تھے اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ راولاکوٹ اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے جہاں پہ ان کی سمجھ لو کہ پاور تھی، وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں. کیا وہ لوگ نکلیں گے 27 جولائی کو؟ کیونکہ اسی لیے گورنمنٹ نے بڑی ایک ٹیکنیک استعمال کی کہ 3 مرحلوں میں یہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں. میرپور کا الیکشن جو ہے وہ پرسوں ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مظفر آباد، اور پھر راولاکوٹ اینڈ پہ سمجھ لو کہ وہ جو مہاجر نشستیں ہیں کچھ ان میں سے ابھی ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. اور جو صورتحال جہاں جہاں پہ حکومت کی پوزیشن بہتر ہے وہاں حکومت الیکشن کروا رہی ہے، جہاں پہ بہتر نہیں ہے وہاں پہ الیکشن کو جو ہے وہ مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس وقت کیونکہ 4 وزرائے اعظم جو ہیں وہ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ابھی فیصل صاحب ہیں، وہی فیصل راٹھور صاحب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے بعد سابق وزیر اعظم جو ہیں سردار عتیق احمد خان، وہ بھی اپنے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سابق وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب، یہ تمام جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، استحکام پاکستان کی طرف سے لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں. تاہم عوام کے اندر جو ہے ان تمام وزرائے اعظم کے خلاف جو ہے وہ اس وقت کوئی فضا اچھی نہیں، ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں فضا اچھی نہیں ہے. اور ان کی سیٹوں کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے، جو وہاں عوام کی جو رائے ہے اس کے مطابق ان کی سیٹیں بھی جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور ان کا الیکشن جو ہے وہ جیتنا کافی ٹف ٹائم ہوگا. اور کیونکہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کھڑی ہے، اور کشمیری جو ہیں وہاں مقامی لوگ ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اندرون خانہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں. وہ اندرون خانہ ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں عوامی ایکشن کمیٹی یا ان کے جو حقوق کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہیں. تاہم بڑے بڑے جلسے ہوئی ہیں، اور کھلا کے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی کمپین کی ہے. جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں وہ پنجاب سے وہاں جا کر بسیں دے رہی ہیں، بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں. نواز شریف جا کے وہاں پہ جو ہے وہ موٹر وے کا اعلان کر رہے ہیں، ہاسپٹلز کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کا بھی، میرپور کے ایئرپورٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا. اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں بلاول بھٹو، اور ان کے ساتھ جو ان کی مین قیادت ہے قمر زمان کائرہ صاحب، اور دیگر جو لیڈر ہیں وہ بھی تابڑ توڑ جو ہے وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور کمپین بھی کر رہے ہیں. اور وہ بھی اپنی طرف سے جو ہے حق حاکمیت اور حق جو ہے ارادیت اور حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی اپنے پورا سمجھ لو کہ زور لگا رہے ہیں، اور نون لیگ کے اوپر لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ اب یہ 21ویں صدی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی جب ماحول گرم ہوتا ہے، جب الیکشن آتے ہیں تو کس طریقے سے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. پھر ووٹ لینے کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ 5 سال تک کہیں نظر بھی نہیں آتے، اور وہاں جو ہے وہ عوام رل رہے ہوتے ہیں. سڑکوں کا برا حال ہے، انفراسٹرکچر خراب ہے، اداروں کی کارکردگی صفر ہے. لہٰذا یہ لوگ ان دنوں میں تو بہت اچھے ان کے جو منشور ہوتے ہیں یا ان کا جو وہ ہوتا ہے سیاسی کمپین، اس کے اندر تو یہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ اتنی بدصورت ہو جاتے ہیں کہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو عوام کے ساتھ وعدے کرتے ہیں وہ ایفا نہیں کرتے.
اس دفعہ کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ انہوں نے اپنے اپنے انڈیپینڈنٹلی کھڑے کیے ہیں کینڈیڈیٹ تمام سیٹس کے اوپر، اور 1 بائی 1 مقابلہ ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بھی بڑی تعداد میں جو ہے مختلف جماعتوں سے لوگ توڑ تاڑ کر کے ان کو بھی جو ہے وہ تیسری جماعت کے طور پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا کہیں نام و نشان آپ کو اس لیے نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان کے نشانات جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ جیسے گلگت بلتستان کے اندر ان کا صفایا کیا گیا ہے، ان کو آزاد قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے یہی سیم پریکٹس جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم پہلا مرحلے کے جو الیکشن ہیں وہ پرسوں یعنی 27 جو ہے وہ جولائی کو ہو رہے ہیں۔ کیا رزلٹ آئیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں عوام ان سے خوش نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے ان جلسوں سے عوام جو وعدے کیے گئے ہیں عوام اس کے اوپر کوئی اتنا بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے وہ ایفا کریں گے۔ الیکشن میں کیونکہ وعدے وعید ہوتے ہیں، لیکن اب کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک جو لوگوں کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے کہ بولنے کی اور کھڑے ہونے کی، تو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی آزاد کشمیر کے اندر اس کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا تو عوام کا سخت رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔